أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ حضرات، اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: ایمان، عبادت اور انسانوں کے باہمی معاملات۔ اور عبادات اور معاملات کی بنیاد ایمانیات پر ہے۔ ایمانیات اس کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو دل سے تسلیم کرنا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کو ماننا۔ اور ان 6 ایمانیات کی بنیاد ایمان باللہ پر ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان باللہ درست نہ ہو تو باقی ایمانیات کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر ایمانیات میں خامی ہو تو عبادات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ اگر ایمانیات درست نہ ہو تو معاملات اور اخلاقیات کی خوبیاں خامیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اور جس عمارت کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتی، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص ایسے مکان میں رہنا پسند نہیں کرتا جس کی بنیاد کمزور ہو، اس لیے کہ وہ مکان بجائے اس کے کہ انسان کو تحفظ فراہم کرے، انسان کے لیے جان لیوا بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح عبادات اور معاملات سے پہلے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایمانیات میں ایمان باللہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مقصد کیا ہے؟ آج ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے یہ ہماری اکثریت کو پتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانیات کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں،
اس لیے کئی ایک علماء نے صرف ایمان کی شاخوں پر باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تعارف حاصل کرے اور اللہ پر ایمان لانے کا معنی اسے معلوم ہو. بہتر یہ ہے اس کی تفصیل کا اسے علم ہو. اگر تفصیل کا علم نہ ہو تب بھی ایمان باللہ کے بڑے بڑے ارکان کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے. ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو مانے اور اللہ کی ذات جیسی کسی ذات کو تسلیم نہ کرے. اللہ کی صفات کو تسلیم کرے. اور تیسری بڑی چیز اس ذات اور صفات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اور اس تعلق میں ایک اہم چیز توکل ہوتی ہے. توکل کا معنی یہ ہے جس طرح ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر لاٹھی کو ٹیکتا ہوا آتا ہے، اپنا سارا وزن لاٹھی پر رکھتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو تو سمجھتا ہے کہ میں گروں گا نہیں، وہ میرا وزن برداشت کرے گی، میرے کام آئے گی، مجھے پھسلنے سے بچائے گی، مجھے گرنے سے بچائے گی. توکل کا عربی زبان میں یہی معنی ہوتا ہے. اور اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مکمل سہارا اللہ کی ذات پر ہو. اگر توکل نہیں تو ایمان ایمان نہیں، اس ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتا، اپنی معاملات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، تو پھر وہ زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ پر توکل کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک وہ معنی ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اصول اور سسٹم بنائے ہیں ان اصولوں اور سسٹموں کو چھوڑ دیا جائے. مثلا کام کاج کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے، دنیا میں رہنے سہنے کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں، آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ان اصولوں کو چھوڑ دینے نہ اپنانے کا نام توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کا غلط معنی ہے. توکل کے اس معنی نے ہمارے اندر سے ایک عجیب قوم کو جنم دیا جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے. صوفیہ نے توکل کا یہ معنی کر کے اسلام اور اسلام کے سارے اصولوں کو پسے پش ڈال دیا، قوم کی غلط ذہن سازی کر دی، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے اصولوں کو چھوڑ دیا، جس سے اللہ سے ناطا ٹوٹا
اور صرف اس طرح بیٹھ گئے کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں جو ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، ہم بس اللہ اللہ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کفر غالب آ گیا، شرک غالب آ گیا، اور مسلمان محض مسلح کے لیے رہ گئے۔ توکل یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، مسافر تھا، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، ملا، مسافر تھا، سفر کے آثار تھے، بات چیت کی، کچھ وقت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ مسافر تو ہے لیکن مسجد کے باہر کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی اونٹ، کوئی سواری بندھی ہوئی نہیں ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی اونٹ پر آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ ادھر تو موجود نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے اللہ پر توکل کر کے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس بیچارے نے توکل کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمائے یہ توکل نہیں ہے، اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایک سسٹم پر، اسباب پر قائم کیا ہے۔ حالانکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کائنات کے ہر کام کو اسباب پر کھڑا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک کام بھی اسباب اور اصول سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان اسباب کو تلاش کرے، ان اسباب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور ترقی کر جائے۔ اور ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ ہمارے ہاں یہ نظریہ عیسائیوں سے، عیسائی راہبوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے، ان کے جوگیوں سے یہ نظریہ ہمارے اندر آیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو متوکل سمجھتے ہیں۔ توکل یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو اصولوں پر قائم ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ ان اصولوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کے سارے معاملات ان اصولوں کے مطابق انجام دیں، ان سے ہٹے نہیں۔ تو اللہ پر توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے اصولوں کو درست سمجھے اور انہیں اپنائے، اور پھر اس کی تاثیر کو اللہ پر چھوڑ دے، اس ایمان پر کہ جب میرا کام درست ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے عین مطابق ہے، اللہ کے اپنے نبی کو اور نبی نے مجھے بتایا ہے، لازمی طور پر جب یہ کام کروں گا تو میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اس کی تاثیر، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو توکل یہ ہے کہ اللہ کے اصولوں کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالی نے کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں ایک جگہ سورۃ احزاب کا آغاز ہے۔ سورۃ احزاب کو سورت ہے
جو اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان نہایت تلخی کی اور مشقت کی اور پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، اس کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے، ایک ایک لفظ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ کا راستہ اختیار کرو، غیر اللہ کا راستہ چھوڑ دو۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے نبی اور اے نبی کے ماننے والوں، کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی حالت میں بھی کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ اللہ نے جو اصول بنائے ان پر چلو، ان سے ہٹو نہیں۔ اور ان اصولوں سے ہٹ کر جتنے اصول ہیں، خواہ وہ آپ کو کتنے خوبصورت کیوں نہ لگتے ہوں، کتنے بھلے کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے ناکامی کے اصول ہیں۔ اس لیے نہ کافروں کی بات ماننا، نہ منافقوں کی بات ماننا۔ اللہ کے بنائے ہوئے اصول درست ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے ہر اصول کے پیچھے اللہ کا علم ہے اور ہر اصول میں اللہ کی حکمت جھلکتی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے ہمیشہ اس کی اتباع کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یاد رکھو جو تم کرتے ہو، جو بھی کرو گے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس لیے وحی سے ہٹ کر کبھی کوئی کام نہ کرنا۔ وتوکل علی اللہ، وحی کو مان کر، وحی کی اتباع کر کے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، کافروں کے راستے کو چھوڑتے ہوئے جو زندگی گزارو گے، وتوکل علی اللہ، یہ اللہ پر توکل ہے۔ اسباب اور ذرائع کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ اللہ کے ذرائع کو، اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو اپنانے کا نام توکل ہے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے کسی بھی کام کے لیے، مثلا رزق حاصل کرنے کے لیے ایک حلال کا راستہ ہے، ایک حرام کا راستہ ہے۔ مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے پیسہ کماؤں گا زیادہ آئے گا، حلال طریقے سے کماؤں گا کم آئے گا۔ اس کے باوجود اگر میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مجھ پر فرض یہ ہے، چاہے مجھے کم نظر آ رہا ہے لیکن میں اپنے مالک کا حلال کردہ راستے کو اختیار کروں۔ اور حرام راستہ جس کو میرے مالک نے میرے لیے حرام کر دیا، اس کو چھوڑ دوں۔ اسی طرح ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، ایک حلال علاج ہے، ایک حرام علاج ہے۔ ہمارے لیے کسی چیز کے، کسی علاج کے حلال اور حرام ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہم نے معیار یہ بنایا ہے کہ جس طریقے سے مجھے آرام آ جائے وہ حلال ہی ہوگا، اور جس طریقے سے فائدہ نہ ہو وہ میری نظر میں درست نہیں۔
یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ میرے مالک نے، میرے خالق نے میرے لیے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور کس چیز سے مجھے منع کیا ہے. ہمارے وہ دوست جو قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر، آج تو حالت یہ ہو گئی، یہ شرک، یہ جہالت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان عیسائیوں کے شفاعیہ اجتماعات میں جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں. آج حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ سندھ میں جس درگاہ پر ہندو جا کر حاضری دیتے ہیں، ان درگاہوں پر، ان مورتیوں کے چرنوں میں مسلمان بھی بیٹھتا ہے اور وہاں پر جا کر مسلمان بھی دعائیں کرتا ہے. اور جن جانوروں کو ہندو پوج رہا ہے ان کو مسلمان بھی پوجنے لگا. پیچھے نظریہ کیا ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو ہندوؤں کو اس سے فائدہ کیوں ہوتا؟ اس لیے میں نے کہا یہ نظریہ ہی غلط. صحیح نظریہ کیا ہے کہ جس چیز کو میرے رب نے حلال کیا وہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے، وہ کام کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام توکل ہے. اور وہ کام جسے میرے مالک نے حرام قرار دے دیا ہے، اللہ نے روک دیا ہے، وہ توکل کے بھی منافی ہے، وہ ایمان باللہ کے بھی منافی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں اور اپنے توکل کے نظریے کو درست کریں. جو شخص، کیونکہ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے، یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان صاحب ایمان بھی ہوگا، صاحب کردار بھی ہوگا، متوکل بھی ہوگا. اور جتنا انسان اپنے رب سے تعلق قائم کرے گا اتنا ہی میرا رب اس سے تعلق رکھے گا. تو جو شخص اللہ کے اصولوں پر توکل کرتے ہوئے چلتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ کبھی حرام علاج نہیں کرواتا، حرام پیسہ نہیں کماتا، وہ حرام روزی نہیں کماتا، وہ حرام کھاتا نہیں ہے، حرام پیتا نہیں ہے. کیوں؟ خطبے کے دوران دوسرے ذکر اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خطبے کو ذکر قرار دیا ہے، اس لیے کوئی بھائی خطبے کے دوران دوسرا ذکر نہ کرے، اس لیے کہ وہ ذکر تو آپ گھر میں بیٹھ کے باقی 7 دنوں میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے میں آنے کا مقصد خطبے والا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان ہو تو فوراً مسجد میں آؤ اللہ کے ذکر کے لیے. تو اس ذکر سے مراد تسبیح پڑھنا نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اس ذکر سے مراد خطبہ ہے. اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس میں باقی تمام کام ممنوع اور حرام ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزو خطبے میں بیٹھ کر پوری توجہ خطبے کی طرف ہونی چاہیے. جب انسان کا توکل درست ہوتا ہے، اللہ سے جب تعلق درست ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے اصول دیے ہیں
میرا کام انہی اصولوں سے ہوگا. جو چیز میرے لیے حرام ہے اس کو مجھے استعمال نہیں کرنا، اس میں میرے لیے فائدہ اللہ نے رکھا ہی نہیں. یہ توکل ہے. جب انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا. جب توکل مضبوط ہوتا ہے پھر انسان بھوکا بھی ہو حرام نہیں کھاتا. توکل مضبوط ہوگا، تنخواہ کم بھی ہوگی تو رشوت نہیں لے گا. توکل مضبوط ہوگا، انسان کبھی سود پر پیسہ کسی کو نہیں دے گا. توکل مضبوط ہوگا، انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے کہ اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے اصول مجھے دیے ہیں یہ سارے کے سارے اصول نجات کے ہیں، کامیابی کے ہیں، ترقی کے اصول ہیں. ترقی انہی میں ہے، کامیابی انہی اصولوں میں ہے. اور میرے لیے صحت، تندرستی، بھلائی، خیر وہ انہی اصولوں میں ہے جو اصول میرے رب نے مجھے عطا کیا. اب ایک انسان رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے. وہ اللہ کو رازق نہیں مانتا، تبھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے. وہ اللہ کو شافی نہیں مانتا، اس لیے وہ حرام سے علاج کرواتا ہے. تو عزیزو، توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے اصولوں کو اپنائے اور غیر کے اصولوں کو چھوڑے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں توکل کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں. سورۃ احزاب میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اے نبی اور اے نبی کے ماننے والوں، اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہر کام بنانے والا اکیلا ہی کافی ہے. ہر کام بنائے گا، ہر ضرورت آپ کی پوری کرے گا، آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا. آپ کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور سورۃ طلاق جب ہوتی ہے تو عورت بیچاری بے سہارا ہو جاتی ہے، وہ گھر سے بھی محروم ہو جاتی ہے، وہ روزی روٹی سے بھی محروم ہو جاتی ہے، وہ تحفظ سے بھی محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے ہماری خواتین بیچاری، اللہ نہ کرے کوئی ظالم خامد مل جائے، بیچاری ساری زندگی ظلم سہتی رہتی ہے، طلاق نہیں لیتی اس لیے کہ میں کہاں جاؤں، میں کھاؤں گی کہاں، رہوں گی کہاں، میرا تحفظ کون کرے گا، میرا تعاون کون کرے گا، میں زندگی کیسے بسر کروں گی. ایسے خاتون کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے دو کاموں کا حکم دیا ہے. یہ ہے توکل. ایک فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل راستے سے ایگزٹ بنا دے گا، نکلنے کا راستہ نکال دے گا. ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے اللہ اس کے لیے اس کو ایسے نکال لے جائے گا جس کا آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میری بندی یہ نہ سوچنا کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، مالک یہ نہیں ہے، رازق یہ نہیں ہے. یہ تو بیچارہ ایک ذریعہ تھا، دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے دونوں کو جوڑا تھا، لیکن یہ رازق بھی نہیں ہے، یہ خالق بھی نہیں ہے. رازق وہ ہے اگر اس سے تیرا تعلق جڑا رہے گا تو تجھے کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
اللہ سے تعلق جوڑ لو، تقوی اختیار کر لو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ہوا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دوسرا کام یہ کرنا کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا، توکل مضبوط ہو۔ اگر اللہ سے تیرا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ پر، اللہ کی ذات پر تجھے توکل ہوگا، تو پھر خامد سے تعلق ٹوٹ جائے تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم بیچارے مزدور، مزدوری کہیں سے مل جائے اس کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کی ہر اچھی بری بات مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے جی یہ فیکٹری، یہ کاروبار، یہ دفتر چھوٹ گیا تو کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، بچوں کو کیسے پالوں گا، میرا کام کیسے چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے ساتھ تعلق رکھو، اگر میرے ساتھ تیرا تعلق ہوگا تو دنیا کا کوئی آسرا چھوٹ جانے سے، ٹوٹ جانے سے تجھے نقصان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ سے تعلق، توکل مضبوط کر لے گا، اللہ زندگی کے ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے ہر کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ بے بس نہیں ہے، انسان تو بے بس ہے۔ جو ہمیں تنخواہ دے رہا ہے وہ خود کسی کا محتاج ہے، وہ خود تنخواہ لینے کے لیے کسی دوسرے کے چہرے کو دیکھتا ہے، جبکہ اس اللہ سے تعلق قائم کرو جو رزاق ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ الصمد ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک طریقہ اور اصول متعین کیا ہوا ہے، ان اصولوں کو تھام لو تو پھر تمہیں کسی بھی جگہ پر پریشانی نہیں ہوگی۔ اور توکل کی انتہا یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے، انسان اللہ کا ہو جائے، اور جب اس توکل کی اس چوٹی پر انسان پہنچتا ہے، پھر وہ ان باریک بالوں کو بھی کاٹ ڈالتا ہے جو اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان میں باریک سے بال آ جاتے ہیں، ظاہری وسائل آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کافر انہیں آگ میں ڈالنے لگے، یہاں پر کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ بچانے والا نہیں تھا۔ جب انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر جہاں پر کوئی ذریعہ بظاہر نہ ہو، انسان وہاں پر بھی گھبراتا نہیں۔ تعلق اور توکل ذرائع پر نہیں ہونا چاہیے، ذرائع اختیار کرنے چاہیے لیکن توکل ان پر نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جی ذریعہ بچانے کا ہوگا تو میں بچ پاؤں گا، اگر ذریعہ نہیں ہوگا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ ہے توکل کہ سہارا اللہ ہے، جہاں پر ذرائع ہوں وہاں پر بھی بچاتا اللہ ہے، جہاں پر وسائل نہ ہو وہاں پر بھی اللہ بچا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے یہ تھا منت سماعت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، بچ جاتے۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے لیے ڈالنے لگے ہیں، میں اللہ کے لیے آپ کو قبول کرنے لگا ہوں، کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں،
میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ حق ہے، میرے رب کا دین ہے۔ فرشتے آئے، کہا ابراہیم ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، لیکن اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے تمہارے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کے نام پر جس کی دعوت کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، اگر بچانا چاہے گا تو وہ ڈائریکٹ بچائے گا، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کائنات کی آنکھ نے دیکھا کہ اس رب نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، بغیر کسی پیشی کے، بغیر کسی حساب کے، کوئی حساب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بھی ان کی صفات بیان کرو تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں تو دم تک نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں پر توکل کے ساتھ جب ہم کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیسے صحیح ہوئے ہو؟ کہتے جی فلان ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر بڑا سمجھدار تھا، اس نے اب جاتے ہی میری نبض دیکھی اور مجھے اس نے میری بیماری کو شناخت کر لیا اور اس نے میرا علاج کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ بھائی صاحب کیسے ٹھیک ہوئے ہو؟ کہتا ہے فلان دوائی بہت اچھی ہے، وہ دوائی میں نے کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، فلان کا دم بڑا زبردست ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کی ذات اور مومن کے درمیان میں ایک باریک سا بال آ گیا، وہ ڈاکٹر کا، وہ دم کرنے والے کا، وہ علاج کا۔ تو وہ مومن جو تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن کہتا ہے شفا مانگوں گا تو صرف اللہ سے مانگوں گا، تو یہ توکل کا وہ آخری درجہ ہے جہاں پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ توکل کر بھی لینا، تھوڑی دیر ہم دوائی نہیں کھاتے لیکن جب درد بڑھ جاتی ہے تو پھر کھا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ توکل ٹوٹ گیا۔ اللہ سے توکل یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، کیونکہ شفا مالک کے ہاتھ میں ہے، شفا ڈاکٹر کے پاس نہیں، شفا دوائی کے اندر نہیں۔ اس لیے مالک سے جب تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر انسان اتنی باریک چیزوں کو بھی چھوڑ دے اور ڈائریکٹ رب سے تعلق قائم کر لے تو یہ توکل کی اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے۔ تو اس لیے عزیزو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اس پر توکل کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم توکل کرو گے تمہارے ہر کام میں، ہر ضرورت میں میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صحیح توکل کر لو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ گھر میں بیٹھے رہیں، کام نہیں کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سہولت کے ساتھ رزق دے گا، پرندوں کو بھی اٹھ کے جانا پڑتا ہے تو سہولت کے ساتھ وافر، اور ایسی جگہوں سے جہاں پر انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جب بندہ مضبوط کرتا ہے اللہ بھی اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔